اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلی آل سیدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وبارک وسلم۔ ذکر اہل بیت کیوں ضروری ہے؟ اس کے کئی جواب اور کئی گوشے اور کئی زاویے ہیں۔ ان میں سے ایک گوشہ آج قرآن مجید کی روشنی میں، سنت الہیہ کی روشنی میں اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں، اپنے انبیاء، اپنے رسولوں کا جہاں تذکرہ فرمایا ہے، وہاں ان کی اولاد کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں تذکرہ فرمایا۔ انبیاء کی فیملی، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو پیغمبروں کا ذکر ہے، پیغمبروں کی اولاد کا ذکر ہے، پیغمبروں کی فیملی کا ذکر ہے، خاندان کا ذکر ہے۔ تو جب پچھلے پیغمبروں کا تذکرہ، ان کی اولاد کا تذکرہ اور ان کی فیملی کا تذکرہ ہو، اور یہ اللہ کی سنت بنتی ہے، تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کے سرتاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ذکر، ان کی اولاد کا ذکر اور ان کی فیملی کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اب اس میں کوئی پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، کوئی ذہنوں میں گرد نہیں آنی چاہیے، کوئی سوال نہیں آنا چاہیے۔ یہ کیسا سوال ہے کہ کیا ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں یا نہ کریں، پنجتن پاک کا تذکرہ کریں یا نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ بھی قرآنی فکر یہ بتاتی ہے کہ نبیوں کا ذکر کرو نا، ان کی فیملی کا ذکر کرو نا، ان کی اولادوں کا تذکرہ کرو نا۔ اب ذرا دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں کتنے زاویوں سے، کتنی جہتوں سے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ان کی ولادت، پھر سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ، پھر انہیں لک و دک صحرا میں چھوڑنا، پھر جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی رگڑ سے زمزم کے چشمے کا نکلنا، زمزم کے چشمے کا پھوٹنا۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ قرآنی فکر، قرآنی تذکرہ، قرآنی انداز، پیغمبروں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت، اور ادھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، فرماتے ہیں کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے، خواب میں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اور کربلا کی مٹی مجھے اس شیشی میں لا کر دی، اے ام سلمہ اسے اپنے پاس رکھو، اسے دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو پھر سمجھ لینا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر یہ پورا منظر نامہ دکھایا جا رہا ہے، پیش منظر بھی، پس منظر بھی۔ ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں،
اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، اپنے شہزادے کے حوالے سے، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کے حوالے سے، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، ادھر محمد مصطفیٰ علیہ السلام اپنے نواسے، اپنی بیٹی کے بیٹے، جسے میرے آقا پیار سے بیٹا کہتے تھے، اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کے بارے میں خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے ابراہیم و اسماعیل کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے، باعث اجر اور ثواب ہیں، ایسے مصطفیٰ علیہ السلام اور آل مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ ایسے مصطفیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا بار بار ذکر کرنا یہ ایمان کے ہونے کی علامت ہے۔ ادھر قرآن کو دیکھیں، جناب یعقوب علیہ السلام کا ذکر، پھر ان کے صاحبزادے جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر، تو جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے، ان کے لخت جگر، ان کے شہزادے جناب یوسف علیہ السلام کا پورا ذکر، ان کے بھائیوں کا تذکرہ، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ سورہ یوسف میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ تو یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں، ادھر مصطفیٰ علیہ السلام اور ان کے یوسف، مصطفیٰ علیہ السلام کے یوسف جناب امام حسین علیہ السلام، ادھر مصطفیٰ علیہ السلام اور مصطفیٰ علیہ السلام کے چاند امام حسین علیہ السلام، ادھر مصطفیٰ علیہ السلام اور ان کے شہزادے سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں میرے حبیب فرما رہے ہیں، حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ تو آپ ذرا چشم تصور میں دیکھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور پھر ان کے بیٹے کی قربانی کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اور جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا جاتا ہے اور جنت سے جانور کو بھیج کر جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لٹا کر اس پر چھری کو چلوا لیا جاتا ہے۔ ادھر جناب مصطفیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے بیٹے، ان کے نواسے مصطفیٰ علیہ السلام کے شہزادے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کربلا کے میدان میں ہے، مگر یہاں جنت سے جانور نہیں بھیجا۔ اب ذرا چشم تصور سے سوچیں، جنتی جانور اہم ہیں، جنتی مہنڈا اہم ہے، یا پھر جنتی سردار کہ میرے حبیب فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ادھر جنتی جوانوں کے سردار کی شہادت ہے، تو بتائیں ذکر کس بلندی پر ہی نہیں، سر بلندی پر پہنچا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اہل بیت اطہار سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔